عیسائیوں کا مکار وزیر کو قبول کرنا۔ لاکھوں عیسائی اس کے حمایتی ہو گئے اور آہستہ آہستہ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ وہ ان کو خفیہ طور پر خطبے دیتا، نماز اور صلیب اور انجیل کے رازوں پر بات کرتا۔ وہ بظاہر دین کی ہی باتیں کرتا، لیکن باطن میں سیٹی اور دام والا معاملہ تھا۔ شاید اسی لیے صحابہ بھی رسول سے نفس کے مکر و فریب کے بارے میں پوچھتے تھے کہ نفس کا فریب کیا کیا ذاتی غرضیں ملا دیتا ہے عبادتوں اور دل کے اخلاص میں۔ ان سے عبادت کی فضیلتیں نہ تلاش کرتے، وہ وہاں نہیں ڈھونڈ رہے تھے کہ جہاں عیب ظاہر تھا۔ انا کی مکاری کا بال بال اور ذرہ ذرہ وہ یوں پہچان لیتے جیسے پھول جھاڑی سے الگ پہچانا جاتا ہے۔ تمام نکتہ شناسان صحابہ اس واز کو سنتے اور حیران رہ جاتے تھے۔ یہ تھے آج کی ایپیسوڈ میں شامل اشعار۔ اب آئیے سنتے ہیں ان اشعار کی وضاحت۔ جب بادشاہ اور اس کے وزیر کے مکروہ منصوبے کے مطابق وزیر کو ملک سے نکال دیا گیا تو وہ ان علاقوں کی طرف چلا جاتا ہے جہاں عیسائی تھے۔ عیسائیوں نے جب اس کا حال دیکھا اور اس کی کہانی سنی کہ عیسائی ہونے کی وجہ سے اس کی کیا حالت ہوئی ہے، تو وہ تھوڑے تھوڑے کر کے اس کے گرد جمع ہونے لگے۔ جلد ہی ان کی تعداد لاکھوں تک پہنچ گئی۔ مکار وزیر بولنے میں بڑا ماہر تھا، وہ انتہائی کایاں مبلغ تھا۔ وہ عیسائیت کے بارے میں عیسائیوں سے بھی زیادہ جانتا تھا۔ وہ ان کو خفیہ خطبے دیتا جن میں وہ عیسائیت کے شاعر دین پر بات کرتا، عیسائی عبادتوں کے بارے میں ان کے سوالات کا جواب دیتا اور اشکالات کو ختم کرتا۔ وہ بظاہر تو عیسائیت کے راز و اسرار ہی انہیں بتاتا، مگر اندرون خانہ وہ اپنا جال بھی پھیلا رہا تھا۔ جس مقصد کے لیے وہ آیا تھا اور جس کے لیے اس نے قربانیاں دی تھی، وہ اپنی دکھ بھری کہانی سناتا تو عیسائی ہمدردی میں اس کے غم پر روتے۔ وہ بظاہر تو عیسائیت کی باتیں کرتا، دین کی حکمتیں بیان کرتا، مگر اس کی یہ دین کی باتیں بالکل ویسی ہی تھیں جیسے پرندوں کا شکار کرنے کے لیے اسی پرندے کی آواز دام کے ساتھ لگائی جاتی ہے۔ ہمارے علاقے میں ہم نے بچپن میں دیکھا تھا کہ لوگ بٹیروں کا شکار کیا کرتے تھے۔ ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ شکاری لمبائی کے رخ میں جال کو سیدھا کھڑا کر دیتے تھے اور اس کے بعد ٹیپ ریکارڈر میں بٹیروں کی آوازیں بھر کر اسے رات بھر چلاتے تھے۔ بٹیر بیچارے یہی سمجھتے تھے کہ ان کے ہم نسل بٹیر اس طرف ہیں۔ وہ اڑتے اور اس آواز کی طرف بھاگتے، مگر راستے میں جو لمبا سا جال صحرا میں کھڑا ہوتا تھا اس میں ان کے پر اٹک جاتے تھے اور یوں شکاری انہیں شکار کر لیتے تھے۔ مولانا رومی عام لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ حقیقت، تصوف، مذہب کی بات کرنے والے لوگوں سے خبردار رہنا کہ ان میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے کہ مذہب اور تصوف جن کا پیشہ ہے، اصل میں وہ شکاری ہیں۔ وہ پرندوں کی آوازیں نکال رہے ہیں لیکن اصل میں وہ تمہیں شکار کرنے آئے ہیں۔ مولانا رومی کہتے ہیں کہ نفس انا کی مکاریوں سے خبردار رہو۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بار بار آپ سے پوچھتے تھے کہ نفس کی، انا کی مکاریاں کیا کیا ہیں۔ اس لیے خلوص کو، خالص نیت کو اسلام میں بہت ہی بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ انا، ایگو ایسی مکار چیز ہے کہ یہ اکثر ان چیزوں کو بھی اپنے لیے استعمال کر لیتی ہے کہ جن کا مقصد بذات خود انا کو مٹانا تھا۔ متکبر عبادت گزاروں کو آپ نے کبھی دیکھا ہے؟ جب وہ مسجد سے باہر نکلتے ہیں اور عام دنیا دار لوگوں کو بازار میں چلتے ہوئے دیکھتے ہیں تو کس کراہت سے دیکھتے ہیں۔ ان کی عبادت نے
ان کی انا کو مٹایا نہیں اور توانا کر دیا ہے۔ مولانا رومی کے حوالے سے ایک واقعہ کہیں میں نے پڑھا تھا کہ مولانا رات کو تہجد کے لیے جاتے تو اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے جاتے۔ جب ان کے بیٹے کو کچھ عرصہ ہو گیا تہجد پڑھتے پڑھتے تو ایک دن وہ مسجد میں سوئے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر مولانا رومی کو بولا، کتنے غافل ہیں یہ لوگ کہ مسجد میں سوئے ہیں مگر تہجد جیسی نعمت سے محروم ہیں۔ رومی نے جب یہ سنا تو اپنے بیٹے سے کہا، افسوس تجھے تہجد سے وہ نہ ملا جو اس سے ملنا چاہیے تھا۔ تمہاری تہجد سے تو ان کا سونا زیادہ اچھا ہے کہ وہ تکبر سے انا کو تو نہیں بھلا رہے۔ رومی کہتے ہیں کہ نفس یعنی ایگو ایسی ہی مکار چیز ہے کہ جو عبادت جیسی خالص چیز کو بھی آلودہ کر دیتی ہے۔ حقیقی عبادت گزار تو بس وہی ہے کہ جسے حکمت ملی، جو انا کی مکاریوں سے مکمل آگاہ ہو گیا، جو پھول اور کانٹے کو اور جو پھول اور جھاڑیوں کو الگ الگ پہچاننے لگا۔ اسی لیے تو کہا گیا کہ جسے حکمت مل گئی اسے خیر کثیر مل گیا، جسے یہ سمارٹنس، یہ فہم، یہ انڈرسٹینڈنگ، یہ سمجھ مل گئی کہ وہ انا اور ہستی کے فرق کو، حقیقت اور سراب کے امتیاز کو جان پائے، اسے سب مل گیا۔ تمہاری یہ دنیا مگر اور طریقے پر کھڑی ہے، اس لیے ملنے کی زبان ہی تم نے بدل کر رکھ دی۔ تم کہتے ہو جسے گاڑی مل گئی، کامیابی مل گئی، بڑی نوکری مل گئی، عہدہ، رتبہ، سٹیٹس مل گیا، اسے ہی بس کچھ ملا ہے۔ کبھی سوچا کہ انسان نے اتنی ترقی کر لی، سائنسی ترقی نے کتنی آسائشوں کا انتظام کر دیا، سروائیول کے سارے تقاضے تمہارے پورے ہو گئے، مگر تمہاری زندگی میں خوشی نام کا دیا کہیں بھی تو جلتا دکھائی نہیں دیتا۔ وجہ بس ایک ہے کہ تم اس حکمت سے، اس سمجھ سے، اس فہم سے، اس انڈرسٹینڈنگ سے محروم ہو گئے جو کھرے کو کھوٹے سے الگ کرتی ہے، اور جو اس حکمت سے محروم ہے وہ کچھ بھی پالے خوشی کو کبھی نہیں پا سکتا۔ اس قصے میں آگے کیا ہوا یہ ہم اگلی ایپیسوڈ میں جانیں گے۔